سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان، رمضان آیا، 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 رمضان آیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لا ريب فيه صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن کے زیر اہتمام آپ دیکھ رہے ہیں سلطان ٹی وی آفیشیل پہ ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور ہے رمضان، جس میں روزانہ کی طرح آج پھر ہم حاضر ہیں ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ اور ایک مستند اور بہترین جید عالم دین کے ساتھ، اور ایک خوبصورت قاری قرآن اور ایک بہترین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا ہدیہ پیش کرنے والے عظیم عالم دین بھی ہیں اور ماشاءاللہ ثناخوان مصطفیٰ بھی ہیں۔ تو ناظرین و سامعین حضرات، ہم الحمدللہ روزانہ آپ کے سامنے اس طرح کے خوبصورت اور جید اور مستند علماء کرام الحمدللہ اپنی اور آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں اور دیکھتے اور سنتے بھی ہیں اور اس پروگرام کے منتظر بھی رہتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر روزانہ 10 سے 11 بجے تک الحمدللہ رہتا ہے۔ آج ہمارے اس سفر میں ہمارے ہم سفر ہیں، عظیم مذہبی سکالر ہیں، استاذ العلماء بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے اور کئی اوصاف سے اللہ نے آپ کو متصف فرمایا ہے، اور اکثر ماشاءاللہ آپ اخبارات کے اندر اور جرائد میں آپ کے مختلف مقالات جو ہیں وہ بھی شائع ہوتے رہتے ہیں، اور مختلف کتب بھی آپ نے تصنیف فرمائی ہیں، جن میں ایک خوبصورت کتاب ہے یاد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اسلامی سیاست، یہ بھی آپ کی کتاب ہے۔ اور ہم ماشاءاللہ ان تمام اوصاف کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت صفت سے بھی متصف ہیں، اور وہ ہیں آپ ایڈمن آفیسر ہیں تنظیم المدارس اہل سنت سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عظیم عالم دین، مستند عالم دین، استاد العلماء ڈاکٹر کامران مسعود رضوی صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میں آپ کا بے حد شاکر ہوں۔ آپ ماشاءاللہ بے پناہ مصروفیات کے باوجود، اور پھر ماہ رمضان المبارک کے اندر علماء ویسے ہی مصروف ہوتے ہیں، تو آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ شفقت ہمارے اوپر ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو ناظرین و سامعین حضرات، انشاءاللہ ہم حضرت صاحب سے اپنے موضوع پر خوبصورت سوالات اور خوبصورت جوابات جو ہیں وہ انشاءاللہ لیں گے سوالات کے ذریعے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز حسب سابق تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت ماشاءاللہ خوبصورت قاری قرآن ہیں، جو کہ HFC میں فارسی اور عربی ٹیچر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ متعلم جامعہ سیدہ آمنہ ہیں، اور تقریباً نصف سے زیادہ آپ عالم دین بھی بن چکے ہیں، قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم خواجہ محمد اویس چشتی صاحب، اور آپ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز فرماتے ہیں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ماشاءاللہ۔ ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء
ألا إن أولياء الله لا خوف سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ماشاء اللہ، لا تبديل لكلمات الله سبحان اللہ، ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ ناظرین و سامعین حضرات، الحمدللہ، جیسا کہ میں نے پہلا اشارتاً عرض کر دیا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع انتہائی خوبصورت اور اہم ترین موضوع ہے۔ میں اپنے ناظرین و سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ کوشش فرمایا کریں کہ اگر ایک کاغذ اور پینسل لے کر سوالات کو اور جوابات کو آپ نوٹ فرما لیں تو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کئی مقامات پر یہ چیز فائدہ دے گی، کیونکہ اس طرح کا موضوع اور اس طرح کے جوابات اور اس طرح کے جید علماء کی زبان مبارک سے جواب جو مدلل گفتگو ہوتی ہے بہت کم جو ہے وہ سننے کو ہمیں میسر ہوتی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کی عظیم گھڑیاں ہیں، ان میں ویسے بھی الحمدللہ نیکی جو ہے اس کا اللہ کریم کی بارگاہ سے کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے آج کی عظیم مہمان عالم دین، جید عالم دین، عظیم مذہبی سکالر، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کامران مسعود رضوی صاحب کی طرف۔ حضور ماشاءاللہ آپ نے جیسے سنا کہ آج ہمارا موضوع جو ہے جو آپ کے ذمے ہے ماشاءاللہ عظمت قرآن کے حوالے سے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے، کیونکہ اس موضوع کا ہم نے انتخاب اس وجہ سے کیا ہے کہ جو رات اس رات کے بعد آنے والی ہے وہ رات شب قدر کی ہے،
اور اسی رات کو نزول قرآن ہے. تو اس مناسبت سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ رات کے آنے سے پہلے ہمیں قرآن کی عظمت کا علم ہو. تو حضور میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے واسطے سے آج ایک خوبصورت پیغام میں عوام تک، تمام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ کریم آپ کے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جہاں تک آپ نے سوال فرمایا ہے کہ فضیلت قرآن یا عظمت قرآن کے حوالے سے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کا جو آغاز ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ، الف لام میم جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی، ذالک الکتاب، جی، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے. سبحان اللہ، سبحان امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جی، اس کا ترجمہ عظمت کا کیا. جی، جی، ذالک ہے، اس میں اشارہ بعید ہے. جی، جی، آپ عالم دین ماشاءاللہ جانتے ہیں اس میں اشارہ بعید ہے، جی، جی، اور اس میں اشارہ بعید عظمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو ذالک الکتاب، الکتاب سے یہاں پہ عام کتاب مراد نہیں ہے، یہاں پہ الکتاب سے قرآن حکیم مراد ہے. اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. تو ذالک الکتاب کا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ عظمت والی کتاب واہ ہے. واہ واہ، کیا بات، بہت خوب. یعنی کہ قرآن حکیم کے آغاز ہی میں جی، جی، ہمیں یہ پیغام دے دیا گیا، سبحان اللہ، ہمیں یہ سمجھا دیا گیا بہت خوب، کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ الکتاب ہے. کیا بات. اور صرف الکتاب نہیں ہے، ذالک الکتاب ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، یہ عظمت والی کتاب ہے. زبردست. اسے عام کتاب، معمولی کتاب نہیں سمجھنا، صحیح، یہ عظمت والی کتاب ہے. بے شک. اب اس سے بڑھ کر اور قرآن کریم کی عظمت کا بیان کیا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ. یہ عظمت والی کتاب ہے. اور پھر فرمایا کہ جو عظمت والی کتاب ہوتی ہے نا، جی، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، جی، کس وجہ سے وہ کتاب عظمت والی کتاب بنتی ہے. جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، صحیح، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے. کیا بات، بے شک، شک کی ذرا بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب کسی کام کے اندر عیب ہو، شک ہو، جی، تو وہ عظمت والی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا یہ عظمت والی ہے اس لیے کہ اس میں شک شبہ ہے ہی نہیں ہے. یہی تو عظمتیں ہیں. بے شک. دنیا کی کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کر لے آئیں، کہیں نہ کہیں اس کے اندر عیب، کہیں نقص، کہیں کمی آپ کو مل جائے گی. جی، لیکن قرآن حکیم یہ اللہ کا کلام، یہ ایسی کتاب ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ لا ریب فیہ. جی، ایسی اس کی عظمتیں ہیں، ایسی عظمتیں ہیں کہ دنیا کی کسی کتاب کے اندر ایسی عظمتیں، ایسی کوالٹیز، ایسے اوصاف نہیں ہیں جو اوصاف اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن حکیم کے اندر رکھ دی ہیں کہ کوئی لاکھ آ جائے اس کوشش میں لگا رہے کہ قرآن حکیم کے اندر سے ہم عیب نکالیں گے، اس میں سے ہم نقص نکالنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، بشر غلطیاں کرتا ہے، اسی وجہ سے تو اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے. پھر جو کرے گا شک وہ کہاں ہوگا؟ وہ اس کے دل کے اندر ہوگا. کیا بات، بہت بڑی بات. شک کرنے والوں نے شروع سے قرآن حکیم میں شک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شک کہاں تھا؟ قرآن میں نہیں تھا. یہ تاریخ گواہ ہے. صحیح. تاریخ گواہ ہے کہ جتنے لوگ آئے، بڑے سے بڑے فلاسفہ آئے، بڑے سے بڑے دماغ والے لوگ آئے، جنہوں نے بڑی کوشش کی قرآن سے اغلاط معاذ اللہ نکالنے کی کوشش کی، قرآن کو عیب لگانے کی کوشش کی، لیکن در حقیقت وہ عیب کہاں سے نکلا؟ انہی کے دلوں میں سے نکلا ہے. صحیح. قرآن حکیم میں عیب نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. صحیح. اور قرآن حکیم نے دیکھے نا کہ
واضح طور پہ چیلنج بھی کر دیے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ سبحان وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر قرآن حکیم نازل کیا، جی اگر اس میں شک ہے، کلام اللہ ہونے میں شک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا چیلنج ہے اللہ کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ عیب والا کلام ہے تو آؤ تمہیں ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس کلام جیسا کوئی کلام لا کے دکھاؤ. بہت اچھا، میں مثلی اس کی مثل بنا کے لاؤ نا. بڑی بات ہے. اگر یہ عام کلام ہے، اگر کسی بشر کا کلام ہے، تم بھی تو بشر ہو، تم بھی تو بڑے بڑے فصحا ہو عرب کے، لے آؤ ایسا کلام. کیا بات. تم بھی تو کلام لکھتے ہو، تمہیں تو دنیا مانتی ہے کہ واقعی تم فصحا ہو، عربی دانی کے اندر بڑا تمہیں کمال حاصل ہے. آؤ تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اس کلام جیسا کلام لے کے آؤ. صحیح. اتنا بڑا چیلنج قرآن حکیم نے کیا، اتنا بڑا چیلنج. ورنہ ہر کتاب سے بڑھ کر ایک کتاب موجود ہے، صحیح ہے. ہر کلام سے بڑھ کر ایک کلام موجود ہے. شروع سے ایسا ہی آ رہا ہے کہ ایک بڑے سے بڑا شاعر آتا ہے، بڑے سے بڑا ادیب آتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ادیب پیدا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. ایک بہت اچھی کتاب لکھی جاتی ہے، ایک پاپولر ہوتی ہے پوری دنیا میں. اس کے بعد ایک جب نئی تحقیق، نئی کتاب آتی ہے، وہ اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے. کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنا زندہ جاوید چیلنج ہے، آج تک یہ چیلنج قائم ہے قرآن حکیم کا کہ اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا. کیا بات، کیا بات. اس کی مثل کوئی، یہ تاریخ گواہ ہے. صحیح ہے. جو بھی اس کی مثل لانے کی کوشش جس نے کی ہے یا اس میں سے عیب نکالنے کی کوشش کی ہے، خواب و خاص تر ہوا، وہ اس کے جتنے عزائم تھے سارے ناکام ہوئے. اور قرآن حکیم کا چیلنج اپنی جگہ آج تک قائم ہے. بے شمار قرآن حکیم کی ایسی آیات ہیں کہ جن پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہوئی اور اس کوشش میں تھے کہ ہم مسلمانوں کو پھنسا لیں گے، کہیں کہ دیکھو یہ اس میں اغلاط ہیں اور یہ اس میں عیوب و نقائص ہیں. تو جب ہم نے عیوب و نقائص اس میں ہم نکالیں گے، وہ جواب نہیں دیں گے. جواب نہیں دیں گے تو بس ڈیفینیٹلی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام نہیں. اللہ کا کلام ہوتا تو نقص عیب سے پاک ہوتا، یہ کسی بشر کا کلام ہے. صحیح ہے. جیسے قرآن حکیم میں کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا ان اہون البیوت لبیت العنکبوت. قرآن حکیم کی آیت ہے، یہاں عنکبوت کا ذکر ہے. اب اعتراض کرنے والوں نے قرآن حکیم کی اس آیت کو اٹھا کے یہ اعتراض کیا کہ عنکبوت یہ مکڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مکڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب عنکبوت کا لفظ آیا، انہوں نے اسے اٹھا کے یہ کہنے لگے کہ عنکبوت کا جو لفظ آیا ہے یہ تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. عنکبوت مذکر کے لیے، لیکن آگے جو سیغہ آیا ہے اتخذت بیتن وہ مؤنث کا ہے، اتخذت تائتانیس ہے، یہ مؤنث کے لیے آ گیا. پیچھے مذکر ہے، آگے مؤنث آ گیا. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ آج جب سائنس نے خود تحقیق کی، سائنس یہ مان گئی کہ یہ جو گھر بناتا ہے یہ مکڑا گھر نہیں بناتا. مکڑے کو اللہ نے گھر بنانے کی صلاحیت ہی نہیں عطا فرمائی. گھر بنانے کی ساری صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کے اندر رکھی ہے، اس لیے اتخذت آیا ہے، اتخذا نہیں آیا. حضور آپ کی باتیں بڑی ہیں اور ہو سکتا میرے سوال چھوٹے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور عظمت قرآن آپ نے قرآن سے جیسے بیان فرمائی ہے، سبحان اللہ. پھر قرآنی آیات پڑھ کے قرآن کی عظمت، اسی کی شان، اسی کے اندر سے، بڑی بات ہے. حضور میں چاہوں گا کیونکہ ایک رغبت پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کی، اور پھر خاص طور پہ نماز تراویح میں بھی ہم قرآن پاک جیسا کہ کوئی 25 کو ختم کر چکا ہے، کوئی 27 کو، کوئی 29 کو ختم کرے گا. تو میں چاہوں گا کہ کم از کم ہمارے ناظرین کو قرآن کے لفظ کا معنی اور مفہوم اس کا علم ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ قرآن کا معنی اور مفہوم کیا ہے. قرآن اس کے بارے میں کچھ علماء کے اقوال ہیں کہ قرآن حکیم کا معنی کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ قرأ یقرأ قراءتن سے بنا ہے. صحیح ہے. قرأ یقرأ قراءتن
یہ قراءتن اور قرآنن یہ قراءتن ہی کے معنی میں ہے. صحیح ہے. جس طرح قراءت یہ مصدر ہے یہ اسی طرح یہ بھی مصدر ہے. صحیح ہے. اور یہ مقروءن صحیح کے ہے. معنی میں ہے. اللہ یعنی کہ مصدر جو ہوتا ہے مبنی للفاعل بھی ہوتا ہے مبنی للمفعول بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ مبنی للمفعول ہو تو یہ مقروءن کے معنی میں ہے. صحیح. مطلب پڑھا ہوا. اللہ قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا. پڑھا ہوا. اور یہ ایسا پڑھا جاتا ہے ایسا پڑھا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں لیکن جتنا قرآن حکیم کو پڑھا جاتا ہے دنیا کے اندر آج تک نہ ایسی کوئی کتاب پڑھی گئی نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھی جائے گی. اللہ اکبر. اس حضور لیے اسے قرآن کہتے ہیں. آپ کے وہ لفظ پڑھنا سے میرے ذہن میں سوال آیا کہ جیسے باقی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نماز پڑھنا فرض ہے بعض ہوتی ہے نماز سنتے ہیں کچھ نوافل ہوتے ہیں یا نماز عید ہے تو یا نماز تراویح ہے تو اسی طرح قرآن پڑھنا یہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم کے جہاں تک پڑھنے کی بات ہے جی جی. کہ سنت ہے واجب ہے جی جی. فرض ہے جی. یا اس کی جی جی. حیثیت کیا ہے جی 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 ایسے اس کا حکم کیا ہے. صحیح ہے. تو نماز میں جی ہمارے اوپر نماز کے دوران قرات کتنی فرض ہے کتنی واجب ہے اسی حیثیت سے قرآن حکیم بھی صحیح ہے. پڑھنا فرض یا واجب ہے. فرض صحیح ہے. نماز کے اندر مطلقاً قرات یہ فرض ہے. مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آیت بھی پڑھ دیں تو آپ کا فرض پورا ہو جائے گا صحیح ہے. بری ذمہ ہو جائیں گے. اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا. اللہ اکبر. صحیح ہے. اسی طرح جب ہم واجب کی طرف آتے ہیں جی جی تو واجب میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے تو سورہ فاتحہ خود قرآن کا حصہ ہے. اللہ اکبر. صحیح ہے. تو مطلب یہ کہ واجب کی اگر حیثیت کی بات کرتے ہیں تو کم از کم آپ کو سورہ فاتحہ آنی چاہیے صحیح ہے. اور آپ کو یہ پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کے نماز کے اندر یہ آپ کا واجب کمپلیٹ ہو جائے. صحیح ہے. پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جی جی کوئی اور سورت ملانا یہ بھی فرض ہے. صحیح ہے. اور پھر یہ اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کی مقدار ہے کہ کم از کم قرآن حکیم کی ایک بڑی جی جی آیا جی جی. یا 3 بڑی آیات جو صحیح. ایک بڑی آیت کی مقدار کے برابر ہوں جی یہ ہو جائے گا اس کا فرض. جی تو اسی جتنی مقدار نماز کے اندر پڑھنی واجب ہے یا فرض ہے جو اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی جی جی. اتنا ہی قرآن حکیم کو پڑھنا فرض یا واجب ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ قرآن حکیم کو پڑھنا اس سنت سے ثابت ہے. صحیح حضور ہے. کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے اولیاء کی سنت ہے صلحاء کی سنت ہے سبحان اللہ. پوری امت کی سنت ہے. جتنا میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم کو پڑھا جاتا ہے دنیا کائنات کے اندر ایسی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب ہے اتنی فضائل ہیں اتنی نیکیاں ہیں اتنے کمال ہیں. حضور ماشاءاللہ آپ نے فرض بھی یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ قرآن پڑھنا کے بعض وقت میں فرض بھی ہوتا ہے واجب بھی ہے سنت بھی ہے. سبحان اللہ. حضور یہ قرآن پاک کے بارے میں اکثر ہم نے سنا ہے آپ علماء سے کہ کچھ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ لوح محفوظ پہ نازل ہوا ہے کچھ کہتے ہیں کہ حسب ضرورت آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا ہے. تو ان دونوں باتوں کی آپس میں کیسے مطابقت ہوگی؟ یہ نزول جو ہے یہ 2 طرح کا ہے. ایک نزول ہے یکبارگی. صحیح ہے. ایک ہے نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح ہے. وقفے وقفے سے صحیح ہے. ضرورت کے مطابق صحیح ہے. مختلف اوقات میں مختلف آیات کا صورتوں کا نزول یہ 2 ہیں. صحیح ہے. ایک ہے کہ یک بارگی. جی جی یک بارگی اللہ رب العزت جل جلالہ نے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں جی عرش سے صحیح ہے. لوح محفوظ سے جی آسمان دنیا پر نازل فرمایا. یہ یک بارگی ہے. یک بارگی. صحیح. یہ یک بارگی ہے. جی اور اس میں ایک بات مجھے یاد آ گئی یہاں علماء نے بڑے مزے کی بات جی جی فرمائی کہ اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر کیوں نازل فرما دیا. آسمان دنیا پر جی جی وہاں پہ کیوں یعنی کہ اللہ اکبر. بندوں کے قریب کر دیا آگے کیوں نہ کیا یک بارگی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم تو نجمن ہی نازل فرمانا تھا محبوب کے قلب اطہر پر. صحیح. قریب اس لیے کر دیا کہ فرشتوں کو بتا دیا کہ بندوں کی حیثیت کیا ہے. میرے بندوں کی عظمت کیا ہے. کیا بات. قرآن کریم کو بندوں کے قریب کر کے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو میرے بندوں کی عظمتیں. اللہ میرے بندہ خاص کی عظمت دیکھو کہ میں نے اپنے کلام کو اپنے بندوں کے قریب کر دیا. صحیح.
اور پھر جو دوسرا ہے نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جیسے جیسے ضروریات تھیں، جیسے جیسے حاجات تھیں، مختلف اوقات کے اندر جیسے ضروریات ہوتی تھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وہ اس حیثیت سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا. ان کی دونوں باتیں درست ہیں. حضور جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضان شریف میں شب قدر کو نازل ہوا، تو قرآن پاک کا رمضان میں نازل ہونا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ قرآن حکیم رمضان مبارک میں نازل ہونا یا لیلۃ القدر میں نازل ہونا، ہم اس کی مناسبتیں اگر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسے قرآن حکیم کو رمضان مبارک میں کیوں نازل کیا. جو قرآن حکیم کی میں نے آیت پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صحیح ہے. قرآن حکیم یہ متقین کے لیے ہدایت دینے والا ہے. صحیح ہے. اصل چیز ہے تقوی. صحیح ہے. جن کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے، جن کا قلب اللہ رب العزت کی خشیت میں کامتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. جب دل نرم ہوتا ہے تو ہر نیکی کی بات اس پر اثر انداز ہوتی ہے. وہ دل پھر اس نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نرم دل صلاحیت رکھتا ہے. یعنی کہ قرآن حکیم تقوی والوں کے سینے کے اندر جاتا ہے. اور ادھر جائیے کہ رمضان المبارک اس کا مقصود اصلی ہی تقوی ہے. زبردست. اب دونوں کو سامنے لے کر آئیے تو آپ کو اس کی مناسبت سے اس کی حکمت سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو رمضان میں یک بارگی ہی کیوں نازل فرمایا. کیا بات. یعنی کہ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم ویسے بھی مسلمان الحمدللہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، ویسے بھی گھروں میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن جتنی قرآن حکیم کی تلاوت رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اتنی قرآن حکیم کی تلاوت باقی ایام میں یا باقی مہینوں میں نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں دل نرم ہو جاتے ہیں تقوی کے لیے، ہدایت کو قبول کرنے کے لیے. اور جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو ان کا پھر دل قرآن کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین و سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ حضرت صاحب کتنے خوبصورت انداز کے اندر اور مدللانہ اور محققانہ انداز میں آپ ماشاءاللہ ہمارے تمام سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے ہیں، اور کتنی گہرائی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی. تو ناظرین و سامعین حضرات، دل تو چاہتا ہے کہ حضرت سے بس ہم سوال کرتے رہیں اور حضرت سے جوابات کی صورت میں خوبصورت پھول جو ہیں خوشبودار یہ ہم وصول کرتے رہیں. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے ایک عظیم ثناخان مصطفیٰ تشریف فرما ہے. آپ کا نام صف علماء میں بھی ہے اور حفاظ میں بھی ہے ماشاءاللہ، اور حضرت آپ بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ہر صاحب علم ان کے چہرے سے واقف ہے. اور ماشاءاللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں یہ تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور آپ کا بھی شاکر ہوں. الحمدللہ یہ عالم دین بھی ہیں اور مستند عالم دین بھی ہیں، اور الحمدللہ ایک خوبصورت خطیب بھی ہیں. لیکن اس وقت ہم آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہیں گے. میری مراد بلبل مدینہ اور بلبل باغ مدینہ جناب محترم غلام مرتضیٰ اعظمی صاحب تشریف فرما ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں کوئی خوبصورت کلام جو ہے وہ سنائیں. ات میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب. ات میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب. ات میں مٹھڑی ہر ویلے یار دی دانگ لگی سنجے سینے سکھ دی سانگ لگی. ہر ویلے یار دی تانگ
لگی سنج سینے سکدی سانگ لگی دکھی دلڑی دے ہتھ ڈانگ لگی تھے مل مل سول سمولے سب اتمیں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب اتمیں مٹھڑی تتی تھی جو گن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھراں تتی تھی جو گن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھراں سنج برتے شہر بازار پھراں مدہ یار ملم کہیں سانگے سبب اتمیں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب اتمیں مٹھڑی توڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں توڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندی ہاں ہم درد کتیاں نال ادب اتمیں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب اتمیں مٹھڑی واہ سونا ڈولن یار سجن واساں ول ہود حجاز وطن واہ سونا ڈھولن یار سجن واساں ول ہود حجاز وطن آ دیکھ فرید دا بیت حزن ہم روز ازل دی تانگ طلب اتمیں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب اتمیں مٹھڑی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ناظرین و سامعین حضرات، آئیے چلتے ہیں ایک دفعہ پھر اپنے خصوصی مہمان عالم دین کی طرف اور اپنے مزید بقیہ سوالات کے خوبصورت جواب حاصل کرتے ہیں حضرت صاحب سے. حضور ماشاءاللہ ہے کے کلام میں بڑی تاثیر ہوتی ہے اور ان کو عشق کی زبان میں عشق کی بھٹی کہا جاتا ہے. خواجہ غلام فرید ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام تھا. حضور یہ بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم ہے، تو کیا بے وضو بندہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا؟ بے وضو قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. قرآن حکیم کی نص سے ثابت ہے کہ قرآن حکیم کو بے وضو شخص نہیں چھو سکتا. جی صحیح ہے. بے وضو شخص قرآن حکیم کو اگر زبانی سے یاد ہے تو زبانی بے وضو پڑھ سکتا ہے. صحیح ہے. البتہ جو جنابت والا ہے، جی جی جنابت والا شخص اسی طرح چھو بھی نہیں سکتا
اور زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ بے وضو زبانی پڑھ سکتا ہے لیکن جنابت والا وہ پڑھ بھی نہیں نہیں پڑھ سکتا زبانی, چھو بھی نہیں سکتا صحیح ہے اور پڑھ بھی نہیں سکتا. اسے صحیح ہے. چاہیے کہ پہلے غسل جنابت کرے, صحیح ہے پھر اگر اسے پڑھنا ہو تو پھر پڑھ لے. ہاں صحیح. قرآن حکیم کی بعض ایسی آیات ہیں جی جی کہ جو دعا پر مشتمل ہیں, تو دعا کی نیت سے جنابت والا شخص اسے پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ بہتر یہ. ایسی دعائیں جو قرآن حکیم کے اندر آئیں تو بہتر یہ ہے, اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ بھی غسل جنابت کے بعد ہی ان کو زبانی پڑھے. البتہ چھو بالکل نہیں سکتا دونوں, صحیح. نہ غسل جنابت والا صحیح. نہ ہی بے وضو شخص نہیں چھو نہیں سکتا. اچھا حضور, اکثر لوگ وضو نہیں ہوتا ہے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتا بندہ قرآن پاک کو, تو کچھ لوگ کپڑا ڈال کے پکڑ لیتے ہیں یا کوئی کاغذ وغیرہ وہ شاپر وغیرہ اس طرح کا اوپر ڈال کے تو وہ پکڑ لیتے ہیں, تو کیا یہ اس میں کوئی شریعت کی طرف سے گنجائش ہے؟ اس میں گنجائش موجود ہے لیکن اس میں طریقہ کار درست ہونا چاہیے. جی جی. ایک طریقہ کار تو یہ نا کہ ایک کپڑا یہ میں نے پہنا ہوا ہے, صحیح ہے میرے یہ جسم کا ایک حصہ, لباس کا حصہ صحیح. بن جی چکا جی ہے جی. جو میرے بدن کے ساتھ اٹیچ ہے, میرا لباس ہے. صحیح تو ایسے کپڑے کے ساتھ چھونا یہ جائز نہیں ہے بے وضو شخص کے لیے. صحیح ہے. لیکن اگر کوئی اور کپڑا ہو, الگ سے کپڑا ہو, جیسے ایک تو دوسری بات یہ ہے جی کہ جی. اپنے جسم کا حصہ ہے جی جی. اسے بھی نہیں چھو سکتے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن حکیم کا وہ حصہ بنا ہوا ہے, جیسے غلاف ہے یا غلاف کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے, وہ ہے, وہ قرآن کریم کا ایک سمجھ لیں کہ ایک حصہ بن چکا ہے. ایک آپ کے جسم کا حصہ ہے, ایک قرآن حکیم کے نسخے کا حصہ ہے. صحیح ہے. ان دونوں میں کام نہیں چلے گا, بلکہ اگر آپ کو بے وضو کسی وجہ سے چھونا پڑ ہی جائے تو آپ الگ سے ایک کپڑا رکھ کے آپ اس کپڑے سے اٹھا سکتے ہیں. اس کی فقہا نے اجازت دی. صحیح ہے. تو حضور اگر بندہ بے وضو بھی ہے, غسل بھی فرض ہے, تو قرآن پاک نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے قرآن پاک گر جاتا ہے, تو اب وہ اٹھا سکتا ہے؟ قرآن حکیم کو میں نے عرض کیا کہ جو نص سے ثابت ہے کہ بے وضو اسے نہیں چھو سکتا. جی جی صحیح. لیکن اب جب اضطراری حالت آ چکی ہے کہ قرآن حکیم جو گر چکا ہے تو پھر کوشش یہی کرے کہ کسی اور کپڑے سے فوراً اسے پکڑ کے اٹھا لے. صحیح. عزت قرآن اتنی ہے, جو قرآن کریم کی عزت اور حرمت ہے نا, اس کے پیش نظر اب حالت اضطرار کی وجہ سے اس کو گنجائش موجود ہے کہ فوراً کسی نہ کسی طریقے سے, وہ بھی جو بہتر طریقہ ہے پہلے اس کو ویل کرنے کی کوشش کرے کہ آپ الگ سے کپڑا ہے کہ وضو نہیں ہے, الگ سے کپڑا ہے اسے اٹھائیں, نہیں ہے تو آپ فوراً کسی ایسے طریقے سے اٹھا کے کسی اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں تاکہ وہ جو بے ادبی ہے کم از کم اس سے بچا جا سکے, اور اگر کسی سے گرا بھی ہے وہ بھی اللہ سے معافی مانگے. اچھا قبلہ, اکثر قرآن پاک 2-3 سال اس کو ہو جاتے ہیں مسجد میں رکھے, گھر میں رکھے, تو وہ پرانا تو میں نہیں کہہ سکتا, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, تو یعنی کہ زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ اوراق شہید ہو جاتے ہیں تو نیا آ جاتا ہے, تو وہ پرانا قرآن پاک اس کو کہیں دفنانا چاہیے یا کیا حکم ہے شرعی لحاظ سے؟ اکثر لوگ ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں, کوئی گلیوں میں نعوذ باللہ بے ادبی والے, اس میں کیا آپ فرمائیں گے؟ دیکھیے قرآن حکیم یہ کلام اللہ ہے. صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے, جی جی واجب الوجود ہے, اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اللہ کی صفت ہے, وہ بھی قدیم ازلی ابدی ہے. بے شک. جس طرح اللہ کی ذات کی عزت احترام ہے, عظمت ہے, اسی طرح کلام اللہ کے کلام کی عزت اور عظمت کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے. صحیح ہے. تو اس کے پیش نظر اگر قرآن حکیم کے کچھ اوراق بوسیدہ یا شہید ہو چکے ہیں, اسی طریقے سے یا پورا جو قرآن حکیم کا مصحف شریف ہے وہ شہید ہو چکا ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اب رکھنے میں ہمارے لیے دشواری ہوگی, تو سب سے بہتر جو طریقہ کار ہے قرآن محل بنائے جاتے ہیں آج کل. ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ مختلف جگہوں پہ بڑے بڑے قرآن محل بنائے جاتے ہیں, باقاعدہ ان میں ریکس بنائے جاتے ہیں, تو وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں. اگر آپ کو نہیں معلوم تو کسی شخص سے پوچھ لیں کہ قرآن محل لاہور میں کہاں ہے, یا آپ جس بھی علاقے میں رہتے ہیں, جس شہر میں رہتے ہیں, کسی شخص سے پوچھ لیں. بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پہ چھوٹے چھوٹے قرآن محل بنائے ہوتے ہیں. سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پڑھنے کے قابل نہیں رہا, اتنا یہ شہید ہو چکا ہے, تو آپ قرآن محل والوں کے
آپ ہینڈ اوور کر دیں تاکہ وہ عزت احترام سے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے رکھتے ہیں. صحیح. وہ بڑے ریک بنے ہوتے ہیں, ان میں وہ بڑے سجا کے خوشبو لگا کے باقاعدہ پھر وہ ایک ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, بندے رکھے ہوتے ہیں, اس کی ڈسٹنگ کرتے ہیں, اس کو صاف کر کے ڈسٹنگ کر کے خوشبو لگا کے رکھتے ہیں. سب سے بہتر طریقہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ طریقہ کار ہے کہ قرآن حکیم کو اگر آپ نے محفوظ کرنا ہے تو آپ اسے گڑھا کھود کے جس طرح مردوں کو دفنایا جاتا ہے اس طرح بھی دفنایا جا سکتا ہے, لیکن ایسی جگہوں پہ قرآن حکیم کو دفنایا جائے عزت احترام کے ساتھ کہ جو کسی کی مملوکہ جگہ نہ ہو. ایسی جگہ نہ ہو کہ جو رستہ بنے, ابھی رستہ ہے یا آئندہ رستہ بنے, ایسی جگہ نہ ہو, بلکہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر جس طرح قبرستان ہے, قبرستان میں اب ہر بندے کو پتا ہے کہ قبرستان ہے, عزت احترام کی جگہ ہے. اگر کوئی بندہ جاتا بھی بڑے احتیاط کے ساتھ وہاں پہ چلتا ہے کہ قبر کے اوپر پاؤں نہ آ جائے, ایسی جگہ ہو, ایسی جگہ پہ دفنا دیں. اور میں نے کچھ جگہوں پہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو شہید قرآن کریم کے نسخے ہیں ان کے لیے انہوں نے پرانے کنووں کا انتخاب کیا ہے. پرانے کنووں میں جب وہ لے کر جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے پاس, تو بڑے خوبصورت طریقے سے بڑے ان کے اوپر پھول لگاتے ہیں, خوشبوئیں لگاتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, سارے اکٹھے ہو کر درود پاک نعتیں پڑھتے ہوئے قرآن حکیم کو اتنی عزت احترام کے ساتھ ان کو ان کنووں کے اندر انہوں نے سیٹنگ کی ہے, وہاں پہ رکھ کر ان کو بند کر دیا جاتا ہے. لیکن ایک جو چیز ہے اس سے میں بالکل روکوں گا, وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن حکیم کو کسی توڑے وغیرہ میں ڈال کے اس میں پتھر رکھ کے وزن کر کے اسے دریا کے سپرد کر دیا جاتا ہے. تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل دریا ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے نالے ہیں ان میں دربیتیں گندے ہو رہے ہیں. تو پھر دوسرا یہ ہے کہ توڑے پھٹ جاتے ہیں, پھٹنے کے بعد جو اوراق ہیں وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ باہر نکل آتے ہیں, اور وہ دریا بعض دفعہ بہتے بہتے وہاں سے اوراق پھر گندے نالوں میں پہنچ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اس سے بالکل احتراز کرنا چاہیے. سب سے بہترین طریقہ میں نے پہلا بتایا, دوسرا بتایا, انہی کو اختیار کرنا چاہیے. ماشاءاللہ حضور, یہ بڑی اہم بات آپ نے جو ہے نا اس کی طرف توجہ دلائی ہے. اکثر ہم نے دیکھا بھی ہے جب مٹی وغیرہ دریاؤں سے لاتے ہیں لوگ تو بیچ میں وہ کاغذ وغیرہ اور بڑی بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور, یہ ہم نے سنا ہے آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے کافی کتب بھی تصنیف فرمائی ہیں, اور اس طرح آپ ماشاءاللہ مختلف مقالہ جات اخبارات میں موضوعات, یقینی طور پہ آپ وسعت رکھتے ہیں ان باتوں پہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ قیامت کو شفاعت کرے گا, تو جیسے دوسرے بڑی عظیم ہستیاں کریں گی, تو یہ شفاعت قرآن پاک کوئی انسانی شکل میں آئے گا یا اسی طرح کوئی کتاب کی صورت میں, اس کے بارے میں ذرا دیکھیں. قرآن حکیم میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم یہ کلام اللہ ہے, اور کلام اللہ اللہ کی صفت ہے. صحیح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قدیم ازلی ابدی ہے. صحیح. اگر قرآن حکیم قیامت کے دن جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن حکیم شفاعت کرے گا, اسی طرح رمضان شفاعت کرے گا, اسی طرح دیگر اعمال ہیں وہ بھی کل بروز قیامت وہ انسان کا جب نامہ اعمال کھلے گا تو وہ جو نیک اعمال ہیں اس کی دل جوئی کے لیے نیک اعمال وہاں پہ حاضر کیے جائیں گے. اب یہ ہے کہ وہ کس شکل کے اندر اٹھائے جائیں گے. سب سے خوبصورت جو شکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے وہ انسان کی شکل ہے. اللہ کو یہ پسند ہے. اس لیے زیادہ امید یہی ہے کہ اگر ان کو کوئی شکل کل قیامت کے دن دی جائے گی تو وہ شکل انسانی صورت ہوگی, انسان کی شکل ہوگی. یا ممکن ہے کہ کوئی اور نور کی شکل ہو وہ دی جائے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کلام ازلی ابدی ہے تو اس ازلی ابدی کو یا اللہ کے کلام کو کوئی انسان کی شکل دے دی جائے گی تو وہ انسان ازلی ابدی بن جائے گا. انسان ازلی ابدی نہیں بنے گا. اس لیے کہ انسان کی اگر شکل دی جائے گی تو یوں آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم جس طرح آج مصاحف میں لکھا ہوا ہے, مصاحف میں جو لکھا ہوا قرآن ہے, اور قرآن یہ اللہ کا کلام ہے, ازلی ابدی ہے. تو پھر کیا یہ جو لکھا ہوا ہے یا جو ہمارے پاس نسخہ ہے, مصحف ہے, یہ قدیم ازلی ابدی بن گیا؟ نہیں, یہ ازلی ابدی نہیں بنا. یہ قرآن حکیم
اس کے جو صفحات ہیں، جو مصحف ہے، اس کے اندر قرآن حکیم جلوہ گر ہے. سبحان تو یہ جو مصحف ہے یہ مظہر ہے، صحیح اس کے اندر مظہر قرآن حکیم ہے، کلام اللہ صحیح ہے. ہے. اسی کے اندر جو شکل ہوگی وہ صرف مظہر ہوگا، کیا بات، اس کے اندر مظہر خود کلام اللہ ہی ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضور ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے دل کرتا ہے کہ بس ایک سوال لے لیں اور آپ کی باتیں سنتے رہیں، لیکن ہمارے سوال کافی ہیں کیونکہ آپ نے چلے جانا، پھر سوال ہمارے پاس رہ جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ سے سیکھا جائے، سنا جائے. حضور یہ قرآن پاک کے 30 پارے بھی ہم نے سنے ہوئے ہیں، 114 صورتیں ہیں. یہ اکثر لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا. کچھ اس میں ایک منزلیں ہیں، 7 منزلیں، تو یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہے. اس کا کیا ہے؟ یہ آسانی کی خاطر کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہفتہ بھر میں ایک قرآن کریم روٹین سے ختم کر دیا کرے، اس کی تلاوت مکمل کر لیا کرے، تو اس قرآن حکیم کو آسانی کی خاطر 7 سٹیپس میں 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اسے ایک منزل بولتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا حضور، یہ اکثر ماشاءاللہ قرآن پاک میں بھی آپ جیسے علماء سے سنا ہے، دیکھا پڑھا بھی ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان، تبیان لکل شیء ولاس کرا اس طرح کر کے. تو کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کا ذکر نہ ہو قرآن پاک میں؟ کوئی ایسی بھی چیز ہے؟ دیکھیں، اگر ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ایک ایک چیز کو قرآن حکیم سے تلاش کر رہے ہیں کہ یہ قرآن حکیم میں نہیں ہے، مائک کہاں پہ ہے، بوتل کہاں پہ ہے، فلاں چیز کہاں پہ ہے، کیمرہ کہاں پہ ہے، یہ علماء نے کہا کہ اس طرح کی بحث کرنا یہ گمراہی ہے. صحیح ہے. قرآن حکیم جزیات کی کتاب نہیں ہے، قرآن حکیم یہ اصول کی کتاب ہے. اس کے اندر اصول اور احکام بیان ہو جاتے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں ہر چیز اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے. صحیح ہے. ان اصولوں کی روشنی میں اصول بیان کر دیے گئے ہیں. ان اصول کے اندر جب دیکھتے ہیں تو وہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. قرآن حکیم دیکھیں خود فرما رہے ہیں تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے، تو ہر چیز اصول کے اندر آتی ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. تو یہ اس کا مطلب زبردست. اچھا حضور، یہ قرآن پاک جب نازل ہوا، ابھی ہمارے سامنے تو کاغذ ہے، اس کے اوپر پرنٹ ہوا ہے، کچھ پہلے اس سے پہلے کتابت ہوتی تھی. تو حضور کے دور میں یہ قرآن پاک کس چیز پہ لکھا جاتا تھا؟ دیکھیں، ابتدائی ادوار میں جی تو صحابہ کرام عالم رضوان اس کو حفظ فرمایا کرتے تھے. صحیح. عربوں کا ویسے بھی حافظہ مشہور تھا اور حافظے پہ اعتماد بھی کرتے تھے. آج کل ہمیں حافظوں پہ اعتماد نہیں ہے، جی ایسے ہمارے حافظے وہ رہی نہیں. عربوں کا حافظہ جو نا ضرب المثل تھا، مشہور تھا، اس لیے وہ حافظوں پر اعتماد کرتے تھے، وہ حفظ کرتے تھے، ان کے سینوں کے اندر قرآن تھا. لیکن جیسے قرآن حکیم کو لکھنا شروع کیا گیا تھا تو اس وقت جو بھی چیز سامنے ہوتی تھی یا جو رواج تھا، رواج کیا تھا؟ کھجور کی چھال پر لکھنا یہ ایک رواج تھا. تو کھجور کی چھال پر بھی لکھا جاتا تھا. ہڈیوں کی یہ شانے کی جو ہڈی ہے، جانوروں کی شانے کی جو ہڈی ہے وہ یہ تختی کی مانند ہوتی ہے. تو ان پر بھی لکھنے کا رواج تھا، ان پر بھی لکھا جاتا تھا. مختلف دیگر ہڈیوں پہ اور لکھنے کا رواج تھا، پتھروں کے اوپر، سلوں کے اوپر لکھنے کا رواج تھا، مختلف درختوں کی چھالوں اور پتوں کے اوپر لکھنے کا، چمڑوں کے اوپر لکھنے کا رواج تھا. تو اس وقت رواج کے مطابق جو چیز میسر تھی ان پر قرآن حکیم لکھا جاتا تھا. صحیح ہے. اچھا حضور، میں بڑی معذرت سے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ یہ روزہ جب بندے نے رکھا ہوتا ہے تو روزے حالت روزہ میں اگر الٹی آ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کسی کو کیا ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جی میرا روزہ ٹوٹ گیا، کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ وہ اپنے گناہ ذمے لے لیتے ہیں. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے روزہ ٹوٹنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. بیک وقت تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ان میں سے 2 ہوں گی، ایک نہیں ہوگا تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. صحیح ہے. تینوں کٹھی ہوں گی. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ کہہ آئے منہ بھر. منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی کہہ کہ جس کو تکلف کے ساتھ بھی نہ روکا جا سکتے، آٹومیٹیکلی وہ کہہ آنا شروع ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ قصدن کہہ کی جائے، کہہ کرنے والا یعنی جان بوجھ کر کرے. اور تیسرا یہ کہ اسے روزہ دار ہونا اسے یاد نہ ہو. صحیح ہے. اچھا تو اس طریقے سے روزہ، ورنہ جتنی بھی کہہ آ جائے اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا. سبحان اللہ. حضور یہ اکثر
سنا ہے رمضان میں کہتے ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس سے سوالات نہیں ہوتے، یہ صحیح ہے؟ حدیث پاک میں جی ایسے شخص کے بارے میں جو رمضان مبارک میں فوت ہوا، جی اس میں ہے کہ جو رمضان میں فوت ہوگا، رمضان میں اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا. اللہ. اور ایک حدیث پاک کے مطابق اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان میں فوت ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. اب دونوں احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار شخص ہے اور اس کا ایمان پر خاتمہ بھی ہوا ہے صحیح. تو رمضان المبارک میں فوت ہو گیا تو رمضان المبارک میں عذاب نہیں ہوگا، بعد میں حساب ہوگا. اللہ. اور دوسری حدیث کو سامنے رکھا جائے تو اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ حضور نے فرمایا نا کہ وہ جنت میں داخل ہے، جنت میں تبھی داخل ہے، حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو کیا گیا. بات ہے. سبحان اگر دونوں حدیث کو ہم ملاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. جب رب نے وعدہ فرما دیا کہ وہ بخشا جائے گا، بس بخشا جائے گا. سبحان اللہ. بہت ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے بہت خوب. کہ جب رب چاہتا ہے، ہمارے سامنے ایک بندہ کتنا گناہگار کیوں نہیں ہے، صحیح. جب رب فرماتا ہے میں نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کی غلطیاں نکالنے والے، اس کے عیب تلاش کرنے والے، اس کے گناہ تلاش کرنے والے؟ صحیح ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ صحیح. جب رب نے وعدہ فرما دیا کہ رمضان میں مرنے والا سبحان وہ اللہ. بخشا گیا تو پھر بخشا گیا. سبحان اللہ. حضور نماز کے اندر یا نماز تراویح کے اندر بالخصوص، چونکہ نماز تراویح رمضان میں پڑھی جاتی ہے اور اس میں اکثر قرآن ختم کیا جاتا ہے، تو نماز کے اندر یا تراویح کی نماز کے اندر قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یہ صحیح ہے؟ قرآن حکیم کو نماز میں، چاہے وہ نفلی نماز ہو، فرض نماز ہو، جی جی اگر نماز کے دوران وہ اسے دیکھ کر پڑھے گا، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ قرآن حکیم کو وہ اٹھائے گا. تو قرآن حکیم کو نماز کے دوران اٹھانا یہ عمل کثیر ہے. اللہ. عمل کثیر ایسا عمل ہے، نماز کے دوران اگر اس کا ارتکاب کیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. صحیح. اس سے ڈیفینیٹلی قرآن حکیم کو اگر اٹھایا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کہیں اس نے لگا دیا، سامنے رکھ دیا قرآن حکیم کو، اب وہاں سے دیکھ کر پڑھتا ہے، اب اس کی صورت آ جاتی ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ اس کو ورق الٹانا پڑے گا. ورق جو ہی الٹائے گا عمل کثیر ہو جائے گا، پھر بھی نماز فاسد ہو جائے گی. صحیح ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب وہ الٹاتا، ورق الٹتا بھی نہیں ہے، صحیح. مان لیا بالفرض مان لیا، پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو نماز میں نہیں ہے، خارج از نماز ہے، اس نے لقمہ دیا تو امام صاحب نے اس کا لقمہ لے لیا تو خارج از نماز کا لقمہ لینا یہ نماز کو فاسد کر دیتا. آپ فرماتے ہیں کہ یہی حال اس شخص کا بھی ہے کہ جو نماز کے اندر قرآن کو مصحف سے دیکھ کر پڑھتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خارج از نماز کا لقمہ لیا تو اس کی نماز یوں بھی فاسد ہو جائے گی. اللہ اکبر. بڑی بات ہے حضور. یہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ قرآن حکیم عظمت والی کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے، جی. انہیں پاک جگہوں پہ پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. ناپاک جگہ جیسے وضو خانہ، غسل خانہ ہے، یہ عظمت والی جگہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ تو بات کرنا بھی یہاں پہ بے ادبی قرار دیا گیا ہے، تو قرآن حکیم کو یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا. ناظرین و سامعین حضرات، ماشاءاللہ یقینی طور پہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند نہیں بلکہ بہت ہی پسند آیا ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ موضوع ہی اتنا خوبصورت تھا. تو ابھی کیونکہ ہمارے ساتھ ایک ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان تشریف فرما ہے اور بڑا خوبصورت کلام پڑھا تھا جی آپ نے. میں چاہوں گا کہ دوبارہ کوئی دو شعر اسی طرح کے ہمیں کوئی اور بھی سنا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا
مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے کے رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ حضور پروگرام کا تو ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے، لیکن میں زبردستی آپ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں ایک دو سوال اور اگر آپ اجازت دیں تو. جناب اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. حضور یہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانا یا ویسے قرآن پاک کی قسم اٹھانا یہ شرعی طور پہ کیسا ہے؟ دیکھیے قرآن حکیم یہ کتاب ہدایت ہے، صحیح ہے، ہدی للمتقین یہ کتاب ہدایت ہے. بے شک یہ قرآن حکیم قسمیں اٹھانے کے لیے یہ نہیں اتاری گئی. صحیح ہے. ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے ہم آپس میں لڑتے ہیں پھر جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے سچی بھی اٹھائیں. تو قرآن حکیم یہ ان باتوں کے لیے نہیں آیا، قرآن حکیم تو ہدایت کے لیے آیا ہے. اسی ہدایت نے ہم نے قرآن حکیم کو صرف اس مقصد کے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ جب ہم نے قسمیں اٹھانی ہے کسی کو یا جھوٹا ثابت کرنا ہے تو درمیان قرآن حکیم لے کے آ جاتے ہیں. اور بعض دفعہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب قرآن حکیم سامنے رکھا ہوتا ہے اور جب کسی کو جھوٹا ثابت کرنا اسے کہا جاتا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ، گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، قرآن حکیم کی بے ادبی ہوتی ہے. تو یہ بالکل بھی طریقہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر ہاتھ رکھ کر کسی قسمیں اٹھائی جائیں، وعدے کیے جائیں یا کسی کو جھوٹا ثابت کیا جائے. یہ بالکل درست عمل نہیں ہے. بہت اچھا. حضور مرد جو ہے اب اس کی عورت فوت ہو جائے تو وہ عورت کی چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے یا عورت کو قبر میں اتار سکتا ہے؟ یعنی کہ خود اس کا شوہر، اس کا شوہر. جی جی بالکل صحیح ہے. میت کو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. جی جی اگر آدمی ہے اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ مرد اپنی بیوی کی چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھا کے قبر میں ڈال سکتا ہے؟ بالکل کندھا بھی دے سکتا ہے، اٹھا کر قبر میں بھی ڈال سکتا ہے. صحیح ہے. جی جی زبردست. ماشاءاللہ حضور بڑی شفقت آپ نے فرمائی اور بڑے خوبصورت اور بڑے یعنی ایک مدللانہ انداز کے اندر آپ نے سوالوں کے جواب دیے. اللہ تعالیٰ ہم دعا دے رہے ہیں آپ کو دعا لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، عمر میں، عزت میں مزید برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے. تو ناظرین و سامعین حضرات، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے.
انشاءاللہ کل ایک اور خوبصورت اور جید عالم دین کے ساتھ اور ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ 10 بجے حاضر ہوں گے۔ سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن انشاءاللہ اس کے زیر اہتمام کل ہمارا دوبارہ جو پروگرام ہوگا انتہائی خوبصورت ہوگا۔ میں جاتے جاتے اپنے تمام مہمانوں کا، قبلہ قاری صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ کا بھی جناب شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور بالخصوص استاد العلماء ڈاکٹر کامران مسعود رضوی صاحب، حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم آج کا یہ خوبصورت پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، جو قرآن حکیم کی آیات سماعت کی، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے سنی، مولا کریم درس قرآن سنا، اور آج کی خوبصورت سوال جواب کی نشست ہوئی، اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ آمین اس کی برکت مولا کریم عالم اللہ کو، عالم اسلام کو عطا فرما۔ آمین جتنے بیمار ہیں مولا کریم تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ آمین افتخار سلطان صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، مولا کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ آمین جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما، غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کو غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ مولا کریم ہمارے اس خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن کو مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن کو مولا کریم دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ ان کی ساری ٹیم کو مولا کریم اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔